جی میں نے الحمدللہ 8 سال کی عمر میں حفظ کیا اور 17 سال ہو گئے ہیں جو ہے لگاتار جو ہے والدین کی کاوشوں سے میں جو ہے ان کی محنت سے میں لگاتار قرآن مجید کو سناتے آ رہا ہوں۔ تو میں نے جو ہے میرا خود کا مدارس بھی چلا رہا ہوں جہاں میں جو ہے جا کے بچوں کو قرآن مجید سناتا ہوں۔ کبھی 2 دن میں سنا لیا، کبھی 3 دن میں سنا لیا، تو میری کوشش تھی کہ میں اس کو 1 دن میں بھی پڑھوں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ آج اس مہمان سے ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ان کو منفرد اعزاز حاصل ہے اور انہوں نے 13 گھنٹے میں لگاتار قرآن پاک سنایا اور مکمل کیا، اور وہ بھی زبانی، بنا کسی غلطی کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 8 سال کی عمر میں 9 ماہ میں حفظ کیا، اور کم و بیش پچھلے 17 سال سے ہر رمضان یہ مسجد میں قرآن پاک سنا رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیسے کیا، اس کی تیاری کیا تھی، 13 گھنٹے وہ کس طرح سے کچھ کھائے پیے بغیر اور بنا کسی غلطی کے، اور انہوں نے کتنا اس کو تیار کیا ہوگا یا یاد کیا ہوگا۔ آئیے ان کی سٹرگل انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حافظ صاحب سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام قاری محمد نعمان رضوی ہے جی۔ نعمان بھائی، ماشاءاللہ آپ نے 13 گھنٹے میں لگاتار قرآن پاک سنایا اور بنا کسی غلطی کے اس کو مکمل کیا۔ یہ کیسے پاسبل ہوا؟ جیسا کہ انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا اور واش روم، یہ وہ، تو آپ نے یہ 13 گھنٹے کس طرح سے پلان کیے؟ اس کے لیے آپ نے کیسے تیاری کی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی میں نے الحمدللہ 8 سال کی عمر میں حفظ کیا اور 17 سال ہو گئے ہیں جو ہے لگاتار جو ہے والدین کی کاوشوں سے میں جو ہے ان کی محنت سے میں لگاتار قرآن مجید کو سناتے آ رہا ہوں۔ تو میں نے جو ہے میرا خود کا مدارس بھی چلا رہا ہوں جہاں میں جو ہے جا کے بچوں کو قرآن مجید سناتا ہوں۔ کبھی 2 دن میں سنا لیا، کبھی 3 دن میں سنا لیا، تو میری کوشش تھی کہ میں اس کو 1 دن میں بھی پڑھوں۔ کوشش تھی کہ میں اس کو 1 دن میں بھی سناؤں۔ تو رمضان کے بعد جو یہ گزرا ہے اپنا یہ پچھلا رمضان ہے، تو اس کے بعد جو ہے پراپر پلان کیا ہوا تھا کہ اپنا جو ہے 1 دن میں قرآن کریم کو سنانا ہے۔ تو پراپر سیٹ اپ ارینج کیا، کیمراز وغیرہ، ساؤنڈ سسٹم، ہر چیز کا ارینج کیا۔ تو ہم لوگوں نے رات کو 11 بجے شروع کیا نفل کے اندر۔ پہلے جو 15 سپارے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھے گئے ہیں، اور دوسرے جو ہے 15 سپارے بیٹھ کے پڑھے گئے ہیں، اور صبح 12 بجے ہم نے قرآن مجید کو مکمل کر لیا۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہی ہے کہ کوئی بھی کتاب اس طرح سے یاد نہیں کی جا سکتی کہ جس میں آپ کو زیر زبر کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کم و بیش پچھلے 15 سال سے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ابھی تک ماشاءاللہ کتنے بچوں کو آپ قرآن سکھا چکے ہیں، اور کس نام سے آپ کا مدرسہ ہے آپ وہ بھی بتائیے گا، اور یہ کس جگہ پہ ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو الحمدللہ میرا بھی جو ہے میں نے ہمیشہ میں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو ماشاءاللہ کس یونیورسٹی میں سپیریئر یونیورسٹی سے میرا بیچلر ہے۔ کس چیز میں؟ میرا CS میں۔ ماشاءاللہ آپ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ جی الحمدللہ، اور میں مدارس بھی چلا رہا ہوں جس میں الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ 13 گھنٹے میں نے پڑھا قرآن مجید۔ جو میرے خود کے 2 سامیہ تھے، خود کے شاگرد بھی ہیں میرے، مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ انہوں نے وہیں پہ بیٹھ کے عہد بھی کیا، ایسے ایسے پکے حافظ وہاں سے تیار ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم بھی جو ہے یہ اس کارنامہ سر انجام ضرور دیں گے۔ افسر، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے CS بھی کیا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آپ اتنے پکے قرآن کے حافظ بھی ہیں، اور آپ مجھے ابھی پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کا اسپورٹس میں بھی انٹرسٹ ہے، آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔ تو آپ سب کیا آپ کے فیوچر پلانز ہیں، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے، آپ گاڈ گفٹڈ ہیں کہ آپ نے قرآن پاک اس طرح سے حفظ کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آپ دنیاوی تعلیم کو بھی لے کے چل رہے ہیں، کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔ تو آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا کس طرح سے آپ مزید اپنی لائف کو دیکھ رہے ہیں آگے؟ جی الحمدللہ میں نے قرآن مجید کی جو ہے تیاری جو ہے مزید جو میں آگے کر رہا ہوں، اور جو میرے نیکسٹ فیوچر پلانز ہیں وہ یہ ہیں کہ میں جو ابھی چند دنوں پہلے طارق جمیل کو جو ہے صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، تو میری بھی دلی خواہش ہے کہ مجھے بھی صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے۔ اس کے لیے جو ہے میرے آگے مزید جو ہے قرآن کریم کی جو خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی الف سے لے کے سورۃ الناس کی سین تک آل اوور دا ورلڈ جو ہے کہیں پہ بھی کوئی بھی بلا کے جو ہے قرآن مجید کو سن سکتا ہے، وہ بھی تجوید و تکریم کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں پاکستانی ٹیم کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل ٹیم کو، اور الحمدللہ میں جو ہے منہاج یونیورسٹی کی جو آفیشیل ٹیم ہے اس کی ٹیم کا کیپٹن اور کوچ بھی ہوں، اور لاہور میں شاید ایک آدھ کلب ہوگا جہاں سے میں نہیں کھیلا، تو لیکن الحمدللہ سارے کلب جو رجسٹرڈ اور ووٹڈ کلب میں ایز اے سینئر موسٹ سینئر پلیئر جو ہے میں یہاں سے کھیل رہا ہوں۔ حافظ نعمان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ مدارس میں بھی تعلیم حاصل کی، اور اب آپ مختلف یونیورسٹیز میں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا مدارس کے طلباء میں اور یونیورسٹی کے طلباء میں؟ اور ایک چیز اور ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن
جنریشن ہے یہ ٹک ٹاک یا اس طرح کی فیشن ویڈیوز کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، اس طرح سے قرآن پاک اور یہ تجوید اور قرات کو اس طرح سے نہیں سپورٹ کرتے یا نہیں سمجھتے یا نہیں سنتے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہاں پہ غلطی آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ ایز اے مسلمان جو ہے ہمارا جو پاکستان کا جو نظریہ ہے کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے ہمارا ملک الحمدللہ، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے چاہے وہ مدارس کا بچہ ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے جو ہے ہمارے لیے کیا حدود رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے رہی بات، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے ہمارے نوجوان حضرات ہیں وہ 100 میں سے 90% جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اور یہ جو ہے سب کچھ جو ہے قرآن و سنت سے دوری ہے۔ تو میں صرف ان کے لیے یہی کہنا چاہوں گا، اس کتاب ہدایت کے طفیل جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو ان پڑھ تھے وہ دنیا کے لیے معلم بن گئے، جو زانی اور شرابی تھے وہ عصمتوں کے محافظ اور مکارم اخلاق کے علمدار بن گئے۔ یہ سب قرآن کریم کی معجز نمائی تھی، اور الحمدللہ دیکھیں آج میں بھی آپ کے سامنے قرآن نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، تو یہ بھی الحمدللہ قرآن کریم کی معجز نمائی ہی ہے۔ جی یہ ناروال میں جو ہے سب سے بڑا مدارس ہے الحمدللہ مدرسہ انوار مدینہ، وہاں سے میں نے حفظ کیا ہے، تو وہ میرے والد صاحب چلا رہے ہیں اب ماشاءاللہ، مجھے 17 سال ہو گئے حفظ کیے ہوئے، اب میں بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو 13 گھنٹے میں قرآن مجید کو مکمل کیا گیا ہے، یہ بھی وہیں پہ ہی جو ہے نا سیٹ اپ ارینج کیا ہوا تھا اپنے مدارس میں، تو وہیں پہ یہ 13 گھنٹے میں قرآن کریم کو سنایا گیا ہے۔ تو آپ صاحب آپ نوجوان نسل کے لیے کیا کرنا چاہیں گے یا آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں صرف اور صرف جو ہے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی جو حضرات ہیں، جیسے میرے بھائی بہنیں ہیں، قرآن مجید دین کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جتنی جلد ہو سکے قرآن مجید کی طرف لوٹائیں تو بہتر ہے، اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش بھی ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہو۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حافظ نعمان صاحب یہ بالکل گاڈ گفٹیڈ ہیں، انہوں نے 8 سال کی عمر میں 9 ماہ میں صرف قرآن حفظ کیا، اس کے بعد انہوں نے 13 گھنٹے میں لگاتار قرآن سنایا بنا کسی غلطی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، ساتھ ساتھ یہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، تو بے شک یہ گاڈ گفٹیڈ ہی ہیں۔ تو ہم حافظ صاحب کے لیے ہماری نیک تمنائیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو بھی قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے وائس